click subscribe button and click bell icon for latest videos. इफ्सियाँ 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको, सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई की कमर सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगा कर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगा कर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बचा सको और नजात का खौर और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इस गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन। 10वीं आयत में लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत में ज़ोर आवर बनो। खुदावंद में और उसकी कुदरत में ज़ोर आवर, उसकी कुदरत में, उसकी कुदरत के वसीला से, उसकी कुव्वत के वसीला से क्या बनो? ज़ोर आवर बनो। ज़बूर 46 में लिखा है, कौन हमारा ज़ोर है? खुदा हमारा ज़ोर। खुदा हमारा ज़ोर रुल कुद्दस के वसीला से खुदा हमारा ज़ोर बन के हमारे अंदर आना चाहता है और खुदा के लोगों के अंदर खुदा अपना ज़ोर रुल कुद्दस के वसीला से डालकर अपने लोगों में रहता है और अपना ज़ोर अपने लोगों में से ज़ाहिर करता है। इस ज़मीन पर बहुत से ऐसे खुदा के लोग हैं, ईमानदार भी हैं और ख़ातम भी हैं, जिनके अंदर से खुदा की कुव्वत निकलती है, जिनके अंदर से खुदा की कुव्वत काम करती है। जब कुव्वत है तो वो ज़ाहिर होती है। खुदा की कुव्वत 2 काम करती है, एक वो ईमानदार को कायम रखती है, एक ईमानदार को वो कायम रखती है, दूसरा ईमानदार को वो कुव्वत इस्तेमाल करती है खुदा का काम करने के लिए, इब्लीस पर गालिब आने के लिए, इब्लीस से इख्तियार, इब्लीस से बादशाही छीनने के लिए, इब्लीस की कुव्वत को ज़ेर करने के लिए, इब्लीस को कुचलने के लिए, इब्लीस को और उसके लश्करों को बेड़ियां डालने के लिए और उन पर हुकूमत करने के लिए और उनसे रूहों को आज़ाद करवाने के लिए और यीशु के पास लाने के लिए। खुदा की कुव्वत खुदा के लोगों में काम, अगर हमारी ज़िंदगियों में ये काम हो रहे हैं तो हम खुदावन में मजबूत हैं और कुव्वत का लिबास हमें मिल चुका है। कुव्वत हमारे अंदर से निकलती है, बीमार शिफा पाते हैं। वो कुव्वत की किसकी है? यीशु की कुव्वत है। अगर बीमार नहीं शिफा पा रहे तो हमें कुव्वत की ज़रूरत है। अगर कलाम सुनाने की कुव्वत नहीं मिल रही, यीशु की गवाही नहीं अभी दे पा रहे, अपनी ही उलझनों में फंसे हुए हैं, तो हमें कुव्वत की ज़रूरत है। कुव्वत होगी तो हम अपनी उलझनों से निकल सकेंगे और खुदा का काम कर सकेंगे। कमज़ोर हैं, कुव्वत नहीं है तो इब्लीस हमें आसानी से छोटी छोटी उलझनों में उलझा देता है। जैसे एक छोटा सा कीड़ा किसी जाल में फंस जाता है, मकड़े के जाल में फंस जाता है और वो बहुत कोशिश करता है निकलने की, वो निकल नहीं पाता क्योंकि वो कमज़ोर है। जैसे जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है वो कीड़ा और उलझता जाता है, वो मकड़े का जाल उसके ऊपर और ज़्यादा लपेटा जाता है और आखिरकार वो थक हार के बैठ जाता है और फिर मकड़ा उसको बर्बाद कर। यही हाल हमारा। इब्लीस जो चाह रहा है
وہ ایمانداروں کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ ایماندار قوت کے لباس سے، یسوع کے اندر سے کیا نکلتی تھی؟ قوت نکلتی تھی۔ یسوع کو لوگ چھوتے تھے اور قوت یسوع کے اندر سے نکلتی تھی۔ اناجیل میں لکھا ہوا ہے، انجیلوں میں یہی لکھا ہے، یسوع کے اندر سے قوت نکلتی۔ یسوع نے جو لباس پہنا ہوتا تھا، قوت اس کے اندر، لباس کے اندر بھی چلی جاتی، اور جو لباس کو چھوتا وہ شفا پاتا، اور قوت جس کے اندر خدا ڈالتا، اور قوت روح کے وسیلہ سے ہی وہ ڈالتا ہے۔ لکھا ہے روح القدس نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے، اعمال 1:8 میں۔ وہ اپنی قوت روح کے وسیلہ سے ہمارے اندر ڈال، قوت کا لباس روح کے وسیلہ سے ہمیں وہ پہنا دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور جس ایماندار کے اندر قوت ہے، یسوع کے بندی کے اندر، اس کے سائے میں بھی وہ قوت ہوگی، سائے میں بھی قوت ہوگی۔ ابلیس آپ کے سائے سے بھی ڈرے گا۔ کیسے؟ اس کی مثال پترس کے سائے سے لوگ کیا کرتے تھے؟ شفا پر، وہ کٹولوں پر، سڑکیں، جس راستے سے پترس نے گزرنا ہوتا تھا، لوگ اس راستے کے کنارے پر دونوں طرف بیماروں کو لا کر لٹا دیتے تھے، بدرو گرفتہ کو لا کر لٹا دیتے تھے۔ اور ایمان کیا تھا کہ ان میں سے پترس کا سایہ کسی پر پڑ جائے تو وہ کیا پا جائے گا؟ شفا پا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب قوت کا لباس آ جاتا ہے، ہمارے کان کھل جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ چغلیاں سننے کے لیے نہیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں سننے کے لیے نہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، ان باتوں کے لیے نہیں۔ جب قوت کا لباس مل جاتا ہے، ہمارے کان کھل جاتے ہیں خدا کی آواز سننے کے لیے۔ اگر ابھی تک ہم خدا کی آواز نہیں سن پاتے، کلیئر نہیں سن پاتے، بہت سے سننا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک سننا چاہتا ہے، کیونکہ ہمیں ہر وقت خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ مجھے دائنے ہاتھ جانا ہے، بائیں ہاتھ جانا ہے، سیدھا جانا ہے کہ واپس مڑ جانا ہے، مجھے اس کی آواز کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ کس طرف جانے میں میری بھلائی ہے، میں نے کون سی چیز کو ہاتھ لگانا ہے، کون سی کو نہیں لگانا ہے، میں نے کہاں منادی کرنی ہے، کس شخص کے ساتھ میں نے کس طرح بات کرنی ہے۔ مجھے خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے اب کیا کرنا ہے، مجھے خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، مجھے خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کوئی ہو گیا ہے، مجھے خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ کس جگہ کیسے منادی کرنی ہے، مجھے خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد کے لوگ جن کو قوت کا لباس ملا ہوا تھا، کن کو قوت کا لباس ملا تھا؟ جن کو مسح کیا جاتا، جن کو تیل سے مسح کیا جاتا تھا، ان کو قوت کا لباس مل جاتا تھا، اور وہ پھر خدا کی آواز سنتے تھے، اور ان کے اندر سے قوت نکلتی تھی۔ وہ ابلیس سے حکومت چھین لیتے تھے، اور وہ ابلیس پر حکومت کرتے تھے۔ وہ خدا کے کلام سے ہٹتے نہیں تھے، جان دے دیتے تھے، خدا کے کلام سے ہٹتے نہیں۔ ابھی اگر ہم خدا کے کلام سے ہٹ جاتے ہیں تو ہمیں قوت کے لباس کی ضرورت ہے۔ کلام جو کہتا ہے اس کے سے دائیں بائیں ہٹ جاتے ہیں، کلام پر ہماری توجہ نہیں لگتی، کلام پر ایمان نہیں، کلام سننے سے ایمان نہیں پیدا ہوتا، یا کلام پر ایمان سے ابھی ہم کھڑے نہیں ہو پاتے، تو ہمیں قوت کے لباس کی ضرورت۔ لکھا ہے جب قوت کا لباس ہوگا تو پھر تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو گے۔ تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ یہ سب ہتھیار کیا ہیں؟ یہ قوت کا لباس ہے۔ سب ہتھیار باندھ لو، یہ کیا ہے؟ قوت کا لباس ہے۔ فوجی سپاہی، رومی سپاہی جنگ کرنے کے لیے کیا پہنتے تھے؟ لباس پہنتے تھے۔ وہ بختر بند لگاتے تھے، بختر لگاتے تھے۔ بختر کہتے ہیں فوجی ایک پلیٹ، میٹل کی پلیٹ، سٹیل کی، لوہے کی پلیٹ اپنے سینے پر لگاتے تاکہ ان کے سینے پر، دل پر وار نہ ہو سکے، تیر ان کے سینے میں نہ لگ سکے، تلوار ان کے سینے پر، دل پر لگ نہ سکے، نیزہ نہ لگ سکے۔ اس لیے وہ لباس پہنتے تھے، اور اس لباس کا ایک حصہ تھا بختر۔ یہاں لکھا ہے
14ویں آیت میں پس سچائی سے اپنی کمر کس کر راست بازی کا بختر لگا کر۔ راست بازی کیا ہے؟ یہ قوت کا لباس کا ایک حصہ ہے۔ سچائی کی کمر کس کر، وہ فوجی کمر پہ ایک بیلٹ باندھتا تھا چوڑی، جس سے اس کی کمر کسی رہتی تھی اور وہ چوکس رہتا تھا، اس کا وہ بیلنس رہتا تھا اور اس کی قوت بڑھ جاتی تھی۔ سچائی کیا ہے؟ اس قوت کے لباس کا حصہ ہے۔ سچائی، راست بازی، محبت، نجات کا خود، نجات جو مسیح یسوع نے ہمیں بخشی ہے، یہ قوت کے لباس کا کیا ہے؟ حصہ۔ پھر ایمان کی سپر، سپر وہ لوہے کا ایک پترے کی، اس کو شیلڈ بھی کہتے ہیں، سپر بھی کہتے ہیں، جو سپاہیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ ابھی آپ اگر کبھی آپ نے مال روڈ پہ دیکھا ہو تو سپاہی پتھروں سے بچنے کے لیے جب جلوس نکلتے ہیں تو لوگ پتھر مارتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں، تو انہوں نے ہاتھوں میں ایسے سپر ڈال پکڑی ہوتی ہے، وہ میٹل کا، کسی میٹل کا ایک پترا سا ہوتا ہے جو وہ آگے کر دیتے ہیں اور خود اپنی باڈی کو اس کے پیچھے چھپا لیتے ہیں تاکہ لوگ پتھر ماریں تو ان کو پتھر نہ لگے۔ تو اس وقت سپاہی ایمان کے سپر کا مطلب ہے سپر یوز کرتے تھے تاکہ تیر آئے تو وہ آگے ڈال کر، تلوار آئے تو آگے ڈال کر دیں، نیزہ آئے تو آگے ڈال کر دیں۔ اس لیے لکھا ہے 16ویں آیت میں ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، اور جس سے تم اس شریر کے سب چلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو گے۔ وہ آ کے ٹکرائے گا اور تیر نیچے گر جائے گا اور ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ صلح کی خوشخبری کے جوتے، خوشخبری کی منادی، خوشخبری کی منادی، منادی پہلے ہمارے دل سے ہی شروع ہو، ہم اپنے آپ کو منادی کریں گے کہ ہماری خدا کے ساتھ صلح مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہوئی ہے۔ اب خدا اور ہمارا میل ملاپ ہو چکا ہے، خدا مجھ میں رہتا ہے اور میں خدا میں اور باپ اب ایک ہیں۔ یہی صلح کی خوشخبری جو ہے ہمیں تقویت دے اور دیتی ہے کہ باپ کے ساتھ ہماری کیا ہے؟ صلح ہے۔ کس وسیلے سے؟ مسیح کے وسیلے۔ اور سارا یہ قوت کا لباس کس وسیلے سے ہمیں مل رہا ہے؟ کیونکہ یسوع پر ہم ایمان لائے ہیں۔ لکھا ہے جو ایمان لائے گا، بپتسمہ لے گا، روح القدس اس کو انعام میں ملے۔ جو توبہ کرے گا وہ گناہوں کی معافی پائے گا اور روح القدس اسے انعام میں ملے۔ جو یسوع پر ایمان لاتا ہے، روح القدس اسے ملتا ہے اور روح کے وسیلہ سے یہ قوت کا لباس ملتا ہے۔ اور پھر ان سب کے یہ سب ہتھیار جو ہیں یہ ہمیں ابلیس کے مقابلے میں قائم رکھتے ہیں اور اس سے بچاتے ہیں، اور یہ سب ہتھیار مل ملا کے کیا ہیں؟ قوت کا لباس۔ راست بازی جو خدا کی طرف سے ہمیں بخشی گئی ہے، خدا کی راست بازی ہمیں مفت میں یسوع پر ایمان لانے سے، راست بازی، سچائی، ایمان، نجات کا خود، خود کا مطلب ہے ہیلمٹ، فوجی جو ٹوپی پہنتے تھے سر کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ ہم نجات یافتہ لوگ ہیں، ہم پر ابلیس کا وار نہیں چل سکتا کیونکہ ہمارے سارے گناہ یسوع نے لے لیے۔ خدا اب ہماری طرف ہے، خدا اب ہمارا مخالف نہیں ہے، خدا ہماری طرف ہمارے مددگاروں میں ہے۔ انسان میرا کیا کر لے گا؟ ابلیس میرا کیا کر لے گا؟ اب خدا ہماری طرف ہے، ہمارا مددگار ہے۔ یہ نجات کا خود، نجات کا ہیلمٹ ہمارے خیالوں کو، ہمارے ذہن کو محفوظ رکھے گا۔ پھر ایمان، صلح کی خوشخبری کے جوتے، یہ خدا کے ساتھ ہماری صلح ہے۔ خدا ہم سے ناراض نہیں ہے، خدا ہماری طرف ہے، خدا ہم میں رہتا ہے، خدا ہم میں اور ہم خدا میں ہیں۔ باپ ہم میں رہ کر کام کرتا ہے، باپ اور میں ایک ہیں۔ یہ ہے صلح کی خوشخبری کے جوتے۔ یہ سب ہتھیار کیا کریں گے؟ ہمیں ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رکھیں گے۔ یہ سب ہتھیار قائم رکھنے کے لیے ہے۔ یہ سب ہتھیار ہمیں ابلیس کے واروں سے بچائیں گے۔ یہ سب ہتھیار ہمیں بابوں کے واروں سے بچائیں گے۔ یہ سب ہتھیار ہمیں تویزوں کے حملے سے، تویزوں کے اثر سے بچائیں گے۔ یہ سب ہتھیار ہمیں کالے جادو کے وار سے بچائیں گے۔ یہی وہ ہتھیار ہیں جب ہم پہن لیں گے
تو ابلیس کا کوئی ہتھیار جو ہمارے خلاف بنایا گیا ہے کام نہیں آئے گا. یہ جب لباس ہم پہن لیں گے تو پھر ہم پر جادو نہیں چلے گا. پھر ہم پر جادو نہیں چلے گا. ہمارے اندر جو قوت ہے وہ پھر چلے گی. وہ چلے گی. یہ قوت کا لباس ہمیں ابلیس سے بچانے کے لیے، ابلیس کے منصوبوں کے خلاف قائم رکھنے کے لیے ہے. اور پھر اس لباس کا ایک حصہ ہے جس کو کہا گیا ہے 17ویں آیت میں روح کی تلوار. 17ویں آیت کے درمیان میں دیکھیں، اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے. لے لو خدا کا کلام. پھر اس قوت کے لباس میں خدا کا کلام ہمیں ملے گا، اور اس میں وہ کلام بھی ہوگا جو ہم نے پہلے پڑھا اور سنا ہے، اور خدا کا فریش کلام بھی ہوگا. داؤد نے قوت کا لباس پہنا تھا، اور جاتی جولیت نے کس کا لباس پہنا ہوا تھا؟ ابلیس کا لباس. اور ہر قسم کا جسمانی لباس بھی اور ابلیس کا لباس بھی پہنا ہوا تھا. اور داؤد کا لباس نظر نہیں آ رہا. ایماندار لباس پہنے ہوئے ہوں گے، نہ دنیا کو نظر آئے گا، نہ ہمیں بھی ان آنکھوں سے نہیں نظر آئے گا. داؤد کا لباس ایسا ہی تھا. اور جب وہ جاتا جا رہا ہے جاتی جولیت کی طرف، تو وہ کلام کی تلوار ساتھ ساتھ استعمال. تو ہوتا کون ہے؟ اسرائیل کے لوگوں کی فضیلت کرنے والا. میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دوں گا، میں تجھ پر غالب آؤں گا. تو تلوار اور بالا لیے آتا ہے، میں رب الفاج کے نام سے تیری طرف آتا ہوں. میں تجھ پر غالب آؤں گا، میں تجھے کاٹ ڈالوں گا. کیا بول رہا ہے وہ؟ خدا کا کلام. یہ کیا ہے؟ روح کی تلوار. جب قوت کا لباس ہوگا آپ کے اندر، تو خدا کہتا ہے جب تم عدالتوں میں پیش ہوگے، جب تم اختیار والوں کے سامنے پیش ہوگے، تو جب تم بادشاہوں کے سامنے پیش ہوگے، تو مت گھبرانا کہ تم نے کیا بولنا ہے. روح کی تلوار چلے گی تمہارے اندر سے. روح کی تلوار کیا ہے؟ خدا کا کلام. روح کی تلوار ابلیس پر حملہ کرے. تلوار کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ حملہ کرنے کے لیے. اور کلام سے ہم وار کریں گے اور ابلیس کو کاٹتے جائیں گے. اس کی بیڑیاں کاٹتے جائیں گے، اس کے بندھن کاٹتے جائیں گے، اور اس کے سارے ہتھیاروں کو ہم نیست و نابود کر دیں گے. ابلیس کو اور اس کے کام کو نیست و نابود کریں گے. لکھا ہے خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو کیا کرے؟ مٹا دے، برباد کر دے. اور یہ خدا کے بیٹے بیٹیاں کس لیے ظاہر ہوئے ہیں؟ تاکہ قوت کا لباس لے کر، خدا کی قوت لے کر، خدا کی قوت سے ملبس ہو کر کیا کریں؟ ابلیس کے کاموں کو مٹا ڈالیں. جس پر بھی اس نے ابلیس کا کام کیا ہے، ابلیس کے کاموں کو روح کی تلوار سے، قوت کے لباس سے مٹاتے جائیں. اس لیے ہمیں خداوند میں اور اس کے زور میں کیا ہونا ہے؟ مضبوط ہونا ہے. ہمیں قوت کا لباس چاہیے تاکہ سب ہتھیار ہمیں قوت کے لباس میں مل جائیں. کیونکہ قوت کا لباس پہنیں گے راست بازی، سچائی، ایمان، نجات کا خوف، محبت اور صلح کی خوشخبری کے جوتے، اور روح کی تلوار. ہر طرح کا ہتھیار، یہ ہتھیار ہیں قوت کے لباس میں لگے ہوئے. یہ سب ہتھیاروں سے لیس ہمیں قوت کا لباس چاہیے تاکہ ابلیس کے منصوبوں میں قائم رہ سکے، ابلیس کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دیں. ابلیس سے سارا اختیار ہے کہ تاکہ تم حکومت والوں، اختیار والوں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں پر ہیں کیا کر سکو، ان کے مقابلہ میں ہم قائم رہ سکیں. اور ہماری کشتی ان روحانی فوجوں، ہماری کشتی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں، انسانوں کے ساتھ ہماری کشتی نہیں ہے. ورنہ ہم اس وقت کیا کھا رہے تھے؟ مکھن کھا رہے ہوتے، ہم دیسی گھی کھا رہے ہوتے، ہم
वर्जिश कर रहे होते और हम तलवारें तेज कर रहे होते, तलवार वो दूसरी वाली तलवार लोहे की तलवार चलाना सीख रहे होते, हम फौजी ट्रेनिंग ले रहे होते, तोपें चलाना, जहाज चलाना, जंगी जहाज चलाना सीख रहे होते, पिस्तौलें चलाना, फरक गन चलाना सीख रहे होते, लेकिन हमारी जंग किसके साथ है? इब्लीस की फौजों के साथ, तारीकी की कुव्वतों के साथ। इंसानों के साथ हमारी कोई जंग नहीं, खून और गोश्त में इंसान, इन रूहानी फौजों के साथ, ताकि हम इनके मुकाबला में कायम रह सकें, इनसे इनकी कुव्वत को शेर कर दें और इन पर गालिब आ सकें, हम इनके तीरों को बचा सकें और इनसे बादशाही हम छीन लें। ये इर्द गिर्द में हवा में घूमती रहती हैं, फिजा में, ये हवा की अमलदारी के हाकम की फौजें हैं, ये फिजा में घूमती फिरती हैं, यही इंसानों को शैतान बनाकर ख़ानदानों की तबाही के लिए इस्तेमाल करती हैं। हमारी जंग इंसानों के साथ नहीं, उनके अंदर जो बदरूहें बैठी हैं जो उन्हें इंसानों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, हमारी जंग उनके साथ। और हम कुव्वत के लिबास को मांगे, पहने, इब्लीस की फ़ौजों के ख़िलाफ़ कायम रहें और इब्लीस के कामों को बर्बाद करें और रूहों को आज़ाद करें, ख़ानदानों को आज़ाद करें, कुचले हुओं को आज़ाद करें, इब्लीस के सताए हुओं को आज़ाद करें। आमीन। मसीह के पास भी यही कुव्वत का लिबास है और था जब वो ज़मीन पर था। उसके अंदर से क्या निकलती थी? कुव्वत निकलती थी। वही कुव्वत वो हमें देना चाहता है, वही कुव्वत। खुदा कुव्वत रूह कुदस के वसीला से अपनी कुदरत के साथ हमारे अंदर रहना चाहता है, आना चाहता है और काम करना चाहता है। इसी को कुव्वत का लिबास कहते हैं। इसी कुव्वत का लिबास का खुदा ने हमारे साथ वादा किया और उसने कहा ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। मैंने कल भी कहा कुव्वत के लिबास के बगैर इब्लीस का मुकाबला करने जाएंगे तो क्या होगा? इब्लीस हमें पकड़ के बाकियों के साथ क्या कर देगा? बांध देगा। इसलिए हमें बेवकूफ़ों की तरह नहीं जानना, कम अकली है बेवकूफ़ी। ऐसे इब्लीस के साथ लड़ने चल पड़ना बगैर कुव्वत के लिबास के, उथे फड़ के बिठा छड़ेगा या कान फड़ा छड़ेगा, सानू भी बन के बिठा छड़ेगा, बेवकूफ़ी है। पहले ठहरे रहें जब तक कुव्वत का लिबास मिलना चाहिए। और उसने मना नहीं किया कि मैं इस भैन नूं देना, इस भैन नूं नहीं देना, इस भाई नूं कुव्वत का लिबास देना, इनू नहीं देना। उसके हाँ किसी की तरफदारी नहीं है। जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, रूह कुदस ना, मसीह सब के लिए है, कुव्वत का लिबास सब के लिए है। मांगें, हम मांगें जब तक मिलना चाहिए। आमीन। और मिलेगा। इब्लीस अभी यहाँ आपके कानों में सरगोशी करेगा। जब हम प्रस्तिश कर रहे थे मेरे पास भी वो आके बोल रहा था तुसी रोला पांदे रहना, रोज़ रोला पांदे रहना कुव्वत दे लिबास का, ते रोला पापू के कुछ देर बाद थक तुक के तुसे बह जाना, कुव्वत दा लिबास कोई नहीं तुहानू मिलना। वो आएगा कहेगा बस थोड़ी देर रोला पा लो पापू के, आप ही ठंडे होके बहोगे, कुव्वत दा लिबास तुहानू नहीं मिलने वाला। हमें मिलेगा क्योंकि हमारे खुदा ने हमारे साथ वादा किया और जिसने वादा किया वो सच्चा है, जो वो कहता है वो करता है। हम ईमान के साथ ठहरे रहेंगे। हमसे पहले के लोगों ने कुव्वत का लिबास पाया और अभी के लोगों ने जो इर्द गिर्द दुनिया में खुदा के खातम और खुदा के ईमानदार काम कर रहे हैं, उनके अंदर कुव्वत का लिबास है, कुव्वत उनके अंदर से निकलती है। हमें भी वही कुव्वत चाहिए और हमें मिलेगी। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे।